اور اس کے بعد شرک کرنے والوں کو، مورتی پوجکوں کو۔ حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ آج یہودیوں سے مورتی پوجا کرنے والوں کا، بت پرستوں کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ملک میں وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیے فلسطینیوں کو اگر کوئی شہید کر رہا ہے، یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، یہاں جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں اور اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ پرانا ساٹھ گانٹھ ہے، یہ پرانے تعلقات ہیں یہودیوں اور مشرکیوں کے۔ یہ دونوں اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عیسائی۔ حضور کے زمانے میں ایسا ہی تھا، ہو سکتا ہے کبھی کسی زمانے میں عیسائی مسلمانوں کے قریب جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن حضور کے زمانے میں بھی یہودی مشرک سب سے سخت دشمن تھے مسلمانوں کے، عیسائی تھوڑے قریب تھے، وہ نرم دل تھے۔ اس کی وجہ اللہ نے فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 74 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر چل رہا تھا، جن کو قرآن اہل کتاب کہتا ہے، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے۔ اور پچھلے درس میں خاص طور پر ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے عیسائی، ان کے بارے میں، ان کے باطل عقیدے کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ کافر ہوں گے جو یہ کہتے ہیں مریم کا بیٹا مسیح یعنی عیسیٰ یہ اللہ ہی ہے۔ عیسائیوں کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ان کے مختلف فرقے ہیں، مختلف گروہ و جماعتیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر ایک کا اپنا الگ عقیدہ ہے، ایک الگ سوچ ہے۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ ہی اللہ ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ میں اتر آئے ہیں، حلولی عقیدہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مریم کا بیٹا مسیح رسول ہے، جس طرح پہلے رسول آئے ہیں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہی ہیں یا اللہ ان میں اتر آیا ہے، اللہ کے اوتار ہیں، کسی کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے۔ تو مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کے بارے میں تمہارا یہ کیوں عقیدہ ہے؟ اس لیے یہ باطل عقیدہ ہے، اور یہ شرک ہے اللہ کا بیٹا قرار دینا، اللہ کی ذات کو کسی میں اترا ہوا سمجھنا۔ تو آج اتفاق کی بات ہے کیا 25 تاریخ کل ہی ہے، کرسمس ڈے بھی ہے، اور کرسمس ڈے کا مطلب یہ وہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانتے ہیں، اور پیدائش کا دن ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح سیلیبریشن کرنا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ ہیں، اس عقیدے کے ساتھ، تو یہ تو بالکل شرک ہے۔ اور اس عقیدے اور سوچ کے ساتھ ہم ان کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے وہ شرک والا ہے، اور شرک سے برات ضروری ہے، شرک سے دور رہنا مسلمانوں کو یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا وہ خود محتاج تھے، عیسیٰ محتاج تھے، عیسیٰ کی ماں مریم محتاج تھی، کھانے پینے کے وہ محتاج تھے، ہر چیز میں اللہ کے محتاج تھے۔ جو خود محتاج ہوں وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دوسروں کی حاجت اور ضرورت پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، اس لیے فرمایا
آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ تم سے نہ نقصان کو دور کر سکتے ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں؟ واللہ هو السمیع العلیم۔ نفع نقصان دوسروں کو پہنچانا تو دور کی بات ہے، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، اسی لیے وہ کراس نشان جو ان کا ہوتا ہے ان کے اسکولوں پر، چرچ پر گلے میں لاکٹ کی شکل میں پہنتے ہیں، وہ اسی سولی کا نشان ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ جو آدمی، جو ذات اپنے آپ کو سولی سے نہ بچا سکے، اپنی جان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، وہ دوسروں کے نقصان کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بالکل صاف سیدھی سی سمپل سی بات ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ واللہ والسمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا اور جاننے والا، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی لبیک آواز پر لبیک کہتا ہے، ویسا کوئی سننے والا نہیں ہے جیسا اللہ ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی بات کرے، ایک آدمی بات کرے تو بھی صاف سنائی نہیں دیتا ہے، 2 کرنے لگ جائیں، 4 کرنے لگ جائیں، 5 کرنے لگ جائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، خاموش کرنا پڑے گا، بھئی خاموش رہو، ایک ایک آدمی بات کرو۔ اللہ ایسی سننے والی ذات ہے، دنیا کی لاکھوں کروڑوں مخلوق ایک ہی وقت میں اس سے اپنی حاجتیں، ضرورتیں مانگ رہی ہیں، اللہ ہر ایک کی بات کو سنتا بھی ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کر رہا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ایسا جاننے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں، ہماری ضرورت کو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا آدمی نہیں جان سکتا ہے کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، لیکن اللہ جان بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور پوری کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ آیا نا حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کے چلنے کی آواز کو سن رہا ہے، ایسا وہ علم والا ہے، ایسا سمیع ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو۔ غلو کیا ہے؟ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس پر نہ رہنا، اس سے تجاوز کرنا۔ غلو 2 طرح سے ہوتا ہے، حد سے آگے بڑھنا یا حد سے پیچھے رہنا، جس کو عام اردو میں کہتے ہیں افراط تفریط۔ قومیں اور مذہب والے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں نا، ان 2 چیزوں کی وجہ سے، غلو کی وجہ سے۔ غلو میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، یا حد سے آگے بڑھ جانا یا پیچھے رہ جانا، یا مبالغہ کر دینا یا تحقیر کر دینا، تنقیص کر دینا، کسی کی ذات میں نقص و کمی بیان کر دینا، اس کو حقیر قرار دینا۔ یہ 2 چیزیں، افراط اور تفریط۔ پچھلی بڑی 2 قومیں یہودی اور عیسائی، یہ 2 بڑی قومیں ہیں، ان کی گمراہی کی وجہ یہی، یا تو ایک قوم نے اللہ کے نیک بندوں کو رسولوں کے برابر قرار دیا اور رسولوں کو اللہ کے برابر قرار دیا۔ اللہ جس طرح کائنات میں سب کچھ کرتا ہے نا، ان کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ بھی بیٹے دیتے ہیں، یہ بھی منتیں پوری کرتے ہیں، یہ بھی مشکلات کو ٹالتے ہیں، یہ بھی ڈوبتے سفینے اور کشتی کو پار لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کے بندوں میں قرار دے دی، یہ محبت میں غلو کر لیا، یہ عیسائی لوگ ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے لوگوں، میرے ماننے والوں، اہل ایمان، میری محبت میں آ کر مجھے ایسا آگے نہ بڑھا دینا جیسا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو عیسائیوں نے بنا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں اور عقیدے گھڑنے لگے اور بیان کرنے لگے۔ میری محبت میں ایسا مت کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہے، بس میں انا عبدہ و رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو۔ تو عیسائی حضرت عیسیٰ کی محبت میں انہوں نے غلو کیا، گمراہ ہو گئے۔ دوسری طرف یہودی ہیں، یہودیوں نے تفریط کی۔ اللہ نے تو کہا تھا نبیوں کی عظمت تعظیم کرو، اکرام کرو، عزت کرو، ان سے محبت رکھو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھو، لیکن یہودیوں نے ان کی شان میں گستاخی کر دی، نبیوں کو قتل کر دیا، نبیوں کے بارے میں غلط سلط جملے کہے، غلط عقیدہ رکھنے لگے، انہوں نے تحقیر کر دی، گھٹا دیا۔ تو گھٹانا یا بڑھانا،
دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اعتدال، بیچ کے راستے میں رہنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا راستہ، اس پہ ہمیں جمع دینا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلانا ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ کا غضب، غصہ یہودیوں پر نازل ہوا ہے۔ اور نہ ان لوگوں کے راستے پر ضالین ہیں جو گمراہ ہیں۔ گمراہ سے مراد عیسائی ہے، نہ یہودیوں کے راستے پر نہ عیسائیوں کے راستے پر، بیچ کے راستے میں چلانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت بھی اہل کتاب کے نقش قدم پہ چلے گی، یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک ایک چیز کو اپنائے گی۔ امت میں بھی آپ دیکھ لیجئے نا، یہی چیزیں آ گئی۔ امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، صالحین، اولیاء کرام کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کی شان ہے۔ بیٹا دینا اللہ کی شان ہے، کسی کے بارے میں کہتا ہے وہ بیٹے دیتے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ انسانوں کی حاجتوں کو پورا کرنا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کسی دوسرے کے بارے میں سمجھ لیا۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بارے میں کہہ دیا ڈوبتی کشتی کو 12 سال بعد زندہ کر دیا۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو پہلے لوگوں کی ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ان کو اتنا اوپر لے گئے کہ اللہ کی ذات کے برابر قرار دے دیا، صفات میں شریک قرار دیا۔ یا پھر یہودیوں کی طرح ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ایسے جملے بولتے ہیں جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی کوئی عظمت ہی نہیں، اولیاء کرام کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ یہودیوں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ دونوں طریقے غلط ہیں۔ بیچ کا راستہ الحمدللہ ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نہ نبیوں، ولیوں، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے برابر قرار دیا ہے، اور نہ ان کی شان میں ہم گستاخی کرتے ہیں۔ یہی ہے سیدھا راستہ، اعتدال والا راستہ۔ تو اے اہل کتاب، غلو مت کرو اپنے دین میں ناحق۔ اب یہ رسم، رواج، بدعات، جتنی بھی غلط شکلیں ہیں نا، یہ سب غلو کی شکلیں، اور یہی امت کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ پہلے لوگوں میں گمراہیاں اسی وجہ سے آئی، یہودیوں میں گمراہی آئی، پیچھے درس میں ہم نے پڑھا تھا سابی ایک فرقہ تھا ان کی وجہ سے۔ عیسائیوں میں گمراہی آئی، مصری لوگ تھے، یونانی لوگ تھے، ان میں شرک تھا، وہاں سے عیسائیوں میں آ گیا، وہ دوسروں کی وجہ سے گمراہی آ گئی۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں یہ جو ہمارا علاقہ ہے خاص، سب کانٹیننٹ، بر صغیر جسے کہتے ہیں، جس میں اس وقت اکھنڈ بھارت کہہ دیجئے، پرانا اکھنڈ بھارت کہہ دیجئے، ابھی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ، یہ وہ علاقے ہیں یہاں پر مشرک زیادہ رہے، بت پرست زیادہ رہے، اور بدھسٹ زیادہ رہے، ان کی ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی۔ یہ تیجا، ساتواں، 40واں، یہ ہمارے یہاں کہا تھا، اسلام میں تھوڑی تھا، یہ مشرکوں میں ہے، غیر مسلموں میں ہے، وہ چیزیں ہمارے یہاں آ گئی۔ اسی طرح شادی بیاہ کی رسم رواج سب دیکھ لو آپ، غیروں کی ہمارے اندر آ گئی ہیں، دوسری قوموں کی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اسی طرح شریعت کا صاف حکم تھا کہ بھائی قبریں کچی بناؤ، پکی مت بناؤ، چونے والی قبریں یعنی پکی مت بناؤ، قبہ مت بناؤ، اوپر گنبد مت بناؤ، تعمیر مت کرو اس پر۔ حضور نے صاف فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس پر عمارتیں بنا لی، مسجدیں بنا لی، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس امت میں آیا کہ نہیں آیا؟ مطلب پکی قبریں بن رہی ہے، قبے بن رہے ہیں، عمارتیں تعمیر ہو رہی ہے، یہ سب غیروں کے طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے ہے۔ اسی کو غلو کہتے ہیں۔ دین میں بگاڑ، شریعت میں بگاڑ، مذہب میں بگاڑ اسی طریقے سے آتا ہے۔ تو کہا لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، دین میں غلو مت کرو، دوسرے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر
جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کا راستہ اپنایا۔ دیکھو بنی اسرائیل اپنے وقت میں اللہ کی سب سے محبوب قوم تھی، اللہ کے محبوب قوم تھی، نبیوں کے راستے پر جب تک رہی تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ کی طرف سے لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب پھٹکار لگائی گئی، رحمت سے دور کر دیا گیا، اللہ کی نظر میں وہ مبغوض، ملعون، معتوب اور راندہ درگاہ قرار دی گئی، اللہ کے قرب سے ان کو بھگا دیا گیا۔ کس کی زبانی؟ داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ان پر بڑی اللہ کے احسانات کی بارشیں ہوئی۔ فضلناکم علی العالمین قرآن بار بار کہتا ہے، اس وقت کی ساری دنیا پر ہم نے تمہیں فوقیت دی تھی، برتری دی تھی، فضیلت عطا کی تھی، لیکن نافرمانی کی انہوں نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان سے کہا گیا یہودیوں سے کہ دیکھو باقی 6 دن خوب کماؤ، خوب محنت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنیچر کا دن تمہارے نزدیک عبادت کا دن ہے، اس دن کمانا ومانا کچھ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر وہ ماہی گیر تھے، یعنی مچھلی پکڑنے والے مچھوارے تھے، سمندر کی نہر کے کنارے رہا کرتے تھے، تو منع کیا گیا اس دن تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، لیکن ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ براہ راست تو ڈائریکٹ شکار تو نہیں کیا مچھلیوں کا، انہوں نے ہیلا، گلی اپنائی، گلی نکالی۔ کیا نہر سے یوں چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر آگے بڑا حوض بنا دیا اور ٹانکا بنا دیا، بڑا گڑھا بنا دیا۔ اب سنیچر کے دن کیا کرتے تھے؟ مچھلی شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بنا دیا تو اب مچھلیاں ادھر سے تیرتی ہوئی اس گڑھے میں آ رہی ہے۔ جب یہ گڑھا بھر گیا، حوض بھر گیا، پیچھے سے نہر کا راستہ، سمندر کا راستہ بند کر دیا۔ اب سنیچر کے دن وہ اس گڑھے میں مچھلیاں رہی، اتوار کا دن آیا تو اس دن پکڑ لی، یہ گلی نکالی تھی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا، گلی نکالنے پر، راستہ نکالنے پر، اور پھر لعنت اس طور پر کی گئی کہ اللہ کا غضب نازل ہوا اور سور اور خنزیر بنا دیے گئے ان کو، اور 3 دن کے بعد پھر پوری قوم، بڑی تعداد تھی، پوری کو ہلاک کر دیا گیا اور نام و نشانی مٹا دیا گیا۔ اس لیے کہ یہ بھی آیا ہے کہ جو قوم شکل جن کی بگاڑ دی جاتی ہے، جانوروں میں جو قوم تبدیل کی جاتی ہے، وہ بعد میں زندہ نہیں رہتی ہے۔ تو بعض تفسیری روایت میں کہ 3 دن کے بعد سب کو ختم کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے داؤد علیہ السلام کی زبان ان پر لعنت کی گئی۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں طرح طرح کے مطالبات، ڈیمانڈیں کرتے تھے عیسائی، ہمارے لیے یہ کر دیجئے، ہمارے لیے یہ کر دیجئے۔ کہنے لگے ہمارے لیے آسمان سے سجایا کھانوں سے، کھانے کی قسموں سے سجا ہوا دسترخوان اتار دیجیے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے نا، المائدہ اسی کو کہتے ہیں، دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اخیر میں وہ واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی دعا، اور دسترخوان اترا۔ شرط لگائی تھی کہ جتنا پیٹ بھرانا ہے اتنا ہی بس کھانا ہے، اس کے علاوہ جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، ذخیرہ کر کے رکھنا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، جمع کر کے رکھنے لگ گئے اس میں سے، تو پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، وہ بھی سور کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کیا، اور دوسرا وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ باز نہیں آتے تھے اس برائی سے جس کو وہ کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، جو وہ کام کرتے تھے وہ بہت ہی برا تھا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا، ان میں جب برائی آئی، برے کام ہونے لگے تو اچھے لوگ سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، سمجھا دیا۔ جب انہوں نے نہیں ماننے سے انکار کر دیا تو یہ سمجھانے والے بھی پھر سمجھانا چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے۔ حدیث میں آیا کان قعیدہ و اکیلہ و شریبہ، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہم نوالا، ہم پیالہ بن گئے۔ پھر برائی سمجھانے والوں کی نگاہ میں بھی برائی نہیں رہی، روک ٹوک انہوں نے بھی بند کر دی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس امت میں بھی جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے کاموں کی طرف امت کے لوگ بلاتے رہیں گے اور برائیوں پر روک ٹوک جاری رہے گی، امت میں خیر رہے گا، بھلائی رہے گی۔ لیکن جس دن روک ٹوک ختم ہو گئی
تو پھر اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک زمانہ تھا عالم تو اپنی جگہ ہوتے ہی تھے، علماء، دیندار، دین کی سمجھ رکھنے والے روکتے تھے، ٹوکتے تھے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو کھانا پینا ان کے ہاں چھوڑ دیتے تھے، یہ سب ہوتا تھا۔ عوام میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو روکتے ٹوکتے تھے۔ آج کل تو اپنے گھر کے لوگ بچوں کو کوئی نہیں ٹوک رہا ہے، کوئی نہیں روک رہا ہے، اور برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں روک ٹوک ہوگی دوسرے لوگوں کی بنسبت وہاں برائی کم ہوگی، یہ آپ یاد رکھنا ہمیشہ، اور پھر اللہ کی رحمت وہاں زیادہ ہوگی۔ غضب اور غصے نازل ہونے کے اور بے برکتی کے نازل ہونے کے چانسز وہاں کم ہوں گے جہاں روک ٹوک ہوگی، اس لیے کہ روک ٹوک سے برائی بہرحال یا تو ختم ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ تو پہلے تو لوگ منع کرتے تھے، پھر وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے اور بس ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سارے تعلقات نبھا رہے ہیں اور برائی سے روک بھی نہیں رہے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کر رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہودی، مدینے کے یہودی، مدینے میں جو آباد تھے نا، اس سے پہلے کئی مرتبہ درس میں بتا چکے ہیں، وہ مدینے کے مول نواسی نہیں تھے، وہاں کے اصل باشندے نہیں تھے۔ یہودی دوسری جگہوں سے مدینے آ کر بس گئے تھے۔ اور بسے کیوں تھے؟ بسے اس لیے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آخری نبی جو آئیں گے نا، پیدا ہوں گے مکہ میں، پھر وہاں ان کو ستایا جائے گا، پھر وہ ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے، مائیگریٹ ہوں گے جو کھجوروں والا ہوگا، کالے کنکر والی زمین کے درمیان میں وہ بستہ ہوگا۔ یہ جغرافیہ ان کی کتابوں میں بیان کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ڈھونڈتے ڈھانٹتے تلاش کرتے کرتے جب وہ مدینہ پہنچے ہیں نا، تو ان کو یقین ہو گیا یہی وہ شہر ہو سکتا ہے جس کا جغرافیہ اور نقشہ ہماری کتابوں میں بیان کیا گیا، تو وہاں آباد ہو گئے تھے کہ آخری نبی یہیں آئے گا، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ان کی بدبختی کہیے، قسمت کی محرومی کہیے، جب اللہ کے نبی آ گئے تو چونکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اب تک جتنے بھی نبی و پیغمبر آئے اسحاق کی اولاد میں سے آئے تھے، اور یہ سب اسحاق کی اولاد میں سے تھے، ان میں سے آخری نبی نہیں آیا، نبیوں کا سردار اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا۔ بھائیوں کو بھی جلن ہو جاتی ہے، سگے بھائیوں کو بھی ہو جاتی ہے، چچا زاد بھائیوں کو بھی حسد ہو جاتا ہے، ان کو حسد ہو گیا۔ قرآن بار بار کہتا ہے، کہنے لگے اسحاق کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے نبیوں کے سردار، اسماعیل کی اولاد میں سے آئے، ہم نہیں مانیں گے۔ بس حسد میں، جلن میں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، یہودی توحید والے تھے، یہودی توحید، اللہ کو ایک مانتے تھے یہودی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آخری نبی بھی توحید کی طرف بلانے والا، ان سے تعلقات اچھے رہتے، بت پرستوں سے، مشرکوں سے ان کے تعلقات اچھے نہیں رہتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن یہودیوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا یہ غلط ہیں، بت پرستوں کے بارے میں کہا تم ٹھیک ہو، ان سے دوستی کی، اور اندر اندر سازشیں کرتے تھے۔ کعب بن اشرف مدینے کا یہودی تھا، بڑا تاجر تھا، بیوپاری تھا، اس کا اپنا محل تھا، کوٹھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ بدر کی لڑائی میں مکے والوں کو شکست ہوئی، ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر کے بعد وہ مکہ گیا، کہنے لگا اب کی مرتبہ تم آؤ، ہم یہاں یہودی بیٹھے ہیں مدینے کے اندر، تمہارا ساتھ دیں گے اور ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ توحید والے ایک ہو جاتے، لیکن انہوں نے شرک والوں کا ساتھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع پر اپنے بستی میں بلا کر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، عین موقع پر وہی آ گئی، جبرائیل امین نے بتا دیا، حضور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ حضور کو زہر دیا، یہودیوں نے یہ زہر دیا تھا، یہ سب یہودیوں نے کیا۔ مشرکوں سے دوستی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد، بغض اور مخالفت۔ اسی کی طرف کہا کہ تم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے وہ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بہت ہی برا کام ہے جو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا اور عذاب میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور نبی پر ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس نبی کی طرف اتارا گیا ہے قرآن، جو آخری پروگرام ہے، آخری مشن ہے، اس پر ایمان لاتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ مشرکوں کو دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمنی میں بڑے ہوئے، ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے تم پاؤ گے
یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور اس کے بعد شرک کرنے والوں کو، مورتی پوجکوں کو۔ حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ آج یہودیوں سے، مورتی پوجا کرنے والوں کا، بت پرستوں کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ملک میں وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیے فلسطینیوں کو اگر کوئی شہید کر رہا ہے، یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، یہاں جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں اور اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ پرانا ساٹھ گانٹھ ہے، یہ پرانے تعلقات ہیں یہودیوں اور مشرکیوں کے۔ یہ دونوں اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عیسائی۔ حضور کے زمانے میں ایسا ہی تھا، ہو سکتا ہے کبھی کسی زمانے میں عیسائی مسلمانوں کے قریب جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن حضور کے زمانے میں بھی یہودی مشرک سب سے سخت دشمن تھے مسلمانوں کے، عیسائی تھوڑے قریب تھے، وہ نرم دل تھے۔ اس کی وجہ اللہ نے فرمائی وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ ایمان والوں کی محبت میں سب سے زیادہ قریب تم ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم عیسائی ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء ہیں، عیسائیوں میں علم والے ہیں، علماء ہیں، وَرُهْبَانًا تارک الدنیا ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، بس اپنے عبادت میں اللہ کو راضی کرنے میں مشغول ہیں، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوبی تھی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ کہتے تھے ایک پیالہ تھا پانی پینے کے لیے، اسی میں کھانا کھاتے تھے، اسی میں پانی پیتے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے کسی تالاب پر، کوئی آدمی تھا، اس کے ہاتھ ہی نہیں تھے، ہاتھ نہیں تھے تو وہ گلاس کیسے پکڑے، برتن کیسے پکڑے؟ وہ اپنا منہ تالاب میں ڈال کر پانی پی رہا تھا۔ تو کہنے لگے اچھا اس برتن کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کام، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یعنی دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ تو عیسائیوں میں بھی یہ چیز آئی، وہ رہبان بن گئے، رہبانیت، دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو عیسائیوں میں ایک تو علماء تھے علم والے، دوسرے ایسے مشائخ بزرگ اللہ والے جس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ مال اور دولت کی محبت تھی، نہ لوگوں کے نذرانوں سے دلچسپی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور تیسری بات انہم لا یستکبرون، ان میں گھمنڈ بھی نہیں تھا، تکبر بھی نہیں تھا۔ بتوں کی پوجا کرنے والے پتھروں کو پوجتے پوجتے پتھر دل ہو گئے تھے، ان کے دل میں دماغ میں بات اترتی نہیں تھی۔ یہودی گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، ایک سخت دل پتھر دل ہو گئے، دوسرے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، غرور میں مبتلا ہو گئے۔ تیسرا جو گروہ تھا عیسائیوں کا، وہ تھوڑے نرم دل تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی ان میں علماء تھے، اللہ والے تھے، دنیا سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ علماء نے یہاں لکھا کہ جس جماعت میں، جس گروہ میں، جس سماج میں، جس علاقے میں اہل علم ہو، قرآن و سنت کا علم رکھتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے ہو، اور ایسے مشائخ بزرگ علم والے جن کو لوگوں کے جیب سے کوئی تعلق نہ ہو، مال سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، اپنے کام سے کام ہو، لوگوں کی جیبوں پر نظر نہ رکھیں، ایسے لوگوں کا وہاں پایا جانا وہاں خیر کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے، اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا سبب ہے۔ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے بھی اسی سے متعلق 2-3 آیتیں ہیں، چونکہ پارہ پورا ہو گیا ہے الحمدللہ، 6 پارے ہمارے یہاں مکمل ہو چکے ہیں۔ اگلا جو درس ہوگا وہ 7ویں پارے سے ہوگا، اور اسی عیسائیوں میں سے کچھ لوگ تھے، ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، اور پھر آگے رکوع میں جوا، سٹا، شراب، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔